ہوگا جس کے دل کے اندر اسلام ہے، جو دل کے اندر اپنے قرآن سے محبت رکھتا ہے، اپنے نبی سے محبت رکھتا ہے، اپنے رب سے محبت رکھتا ہے، رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے، رب کے قرآن سے پیار کرتا ہے، نماز سے پیار کرتا ہے، دین سے پیار کرتا ہے، وہ پکا مومن خالص مسلمان جب وہ دجال کو دیکھے گا، اگرچہ ان پڑھ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ان پڑھ بھی اس کے ماتھے سے پڑھ لے گا، کافر لکھا ہوگا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ سارے مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ محترم سامعین، آج کے اس مقدس اجتماع کے اندر جو موضوع زیر بحث ہے بہت ہی اہم موضوع ہے۔ آج کے اس مقدس اجتماع کے اندر جس موضوع پر دو چار باتیں کرنی ہیں وہ موضوع ہے کہ دجال کی نشانیاں اور اس کا حل۔ چونکہ قرب قیامت کے قریب اللہ رب العزت کے پاک محبوب نے فرمایا کہ کافی ساری نشانیاں ظاہر ہوں گی قیامت کی، لیکن سب سے خطرناک اور سب سے اہم نشانی جو ہے نا وہ دجال کی ہے۔ اس کو حدیث پاک کے اندر بھی خطرناک نشانی قرار دیا گیا، خطرناک نشانی۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں ارشاد فرماتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ قرب قیامت دجال اٹھے گا، دجال۔ اور حضور نے اس کی نشانیاں بتاتے ہوئے ابن ماجہ شریف کی احادیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذریت آدم اعظم من فتنۃ الدجال، یعنی آدم کی اولاد کے لیے سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ دجال کا ہوگا، سب سے بڑا فتنہ۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال آئے تو پھر دجال سے کون بچ سکے گا؟ حضور نے اس کا بھی حل بتا دیا ہے کہ کون لوگ ہیں جو دجال سے بچ سکیں گے اور اس کی نشانیاں کیا ہوں گی، وہ بھی حضور نے احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ جب دجال آئے گا تو سب سے پہلا دعویٰ وہ کس چیز کا کرے گا؟ فرمایا فَيَقُولُ أَنَا نَبِيٌّ، وہ کہے گا کہ میں نبی ہوں۔ یعنی دجال سب سے پہلا دعویٰ جو کرے گا وہ کہے گا انا نبی، میں نبی ہوں۔ حضور نے فرمایا ولا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یعنی جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا کذاب ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور نے فرمایا کہ وہ پہلا دعویٰ دجال نبوت کا کرے گا۔ اور پھر فرمایا کہ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ، نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد وہ کہے گا میں رب ہوں۔ یعنی نبوت کا بھی دعویٰ کرے گا اور رب ہونے کا بھی دعویٰ کرے گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ دعویٰ کرے گا رب ہونے کا، حضور نے فرمایا کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، حالانکہ ہمارا رب آنکھوں سے پاک ہے، اس کی وہ آنکھیں ہیں رب کی لیکن اس کی شان کے لائق اس طرح کی آنکھیں نہیں ہے کہ جس طرح ہماری ہوتی ہیں۔
فرمایا کہ دجال رب ہونے کا دعویٰ کرے گا لیکن آنکھ سے کانا ہوگا. اب خود اندازہ کریں کہ اس دور کے اندر بھی کچھ دجال ایسے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. مرزا قادیانی دیکھیں, کانا یہ بھی تھا لیکن اس کی نشانی اور اس کی نشانیاں کچھ تھوڑی موٹی ملتی ہیں. وہ بہت بڑا جناب علی وہ فتنہ ہوگا, کیونکہ یہ بھی فتنہ ہے مرزا قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, لیکن یہ فتنہ اس دجال والے فتنے سے چھوٹا ہے. یہ بھی مرتد, یہ کافر سے اوپر والی ڈگری ہے. علماء کہتے ہیں نا کہ جناب علی قادیانی کافر, میں کہتا ہوں کافر نہیں ہے, کیونکہ کافر جو ہوتا ہے یہ اسلام کا قانون ہے, فقہ کی کتابیں بتاتی ہیں کافر ملک کے اندر رہ سکتا ہے, لیکن جو مرتد ہوتا ہے وہ ملک میں نہیں رہ سکتا, وہ واجب القتل ہوتا ہے. اور یہ مرتد ہیں, یہ تو ملک میں رہنے کے قابل ہی نہیں. لیکن بات عجیب ہے کہ حکومتیں آج کل کی ان کی حکومتوں کی سپورٹ نہیں کیا, اس لیے تو سب سے پہلے جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان کی پہلی کابینہ کے اندر زیادہ تر قادیانی تھے اوپر والے عہدوں پہ. یہ بھی آنکھ سے کانا تھا, وہ دجال بھی آنکھ سے کانا ہوگا. اس نے نبوت کا دعویٰ کیا, وہ بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا, لیکن اس سے اوپر والا وہ دعویٰ کرے گا. حضور نے فرمایا فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ, وہ کہے گا میں رب ہوں. اور پھر کیا ہوگا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دونوں آنکھ, یعنی یہ آنکھ بھی اور یہ آنکھ بھی, ان کے درمیان لکھا ہوگا کاف فا را, یعنی کافر. اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا, لیکن اس کا وہ لکھی ہوئی جو لکھائی ہوگی نا وہ مومن پڑھ سکے گا, کافر نہیں پڑھ سکے گا. فرمایا وَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ, اس کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کافر. لیکن جو مومن ہوگا جس کے دل کے اندر اسلام ہے, جو دل کے اندر اپنے قرآن سے محبت رکھتا ہے, اپنے نبی سے محبت رکھتا ہے, اپنے رب سے محبت رکھتا ہے, رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے, رب کے قرآن سے پیار کرتا ہے, نماز سے پیار کرتا ہے, دین سے پیار کرتا ہے, وہ پکا مومن خالص مسلمان جب وہ دجال کو دیکھے گا, اگرچہ ان پڑھ ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ان پڑھ بھی اس کے ماتھے سے پڑھ لے گا کافر لکھا ہوگا. ان پڑھ بھی پڑھ لے گا. رب تعالیٰ اس کی نظر کو اتنی گوئی عطا فرمائے گا, اس کی نظر کو اتنی بصیرت عطا فرمائے گا کہ وہ نظر سے دیکھتے ہوئے پڑھ لے گا, اگرچہ ان پڑھ ہے. پھر ہوگا کیا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے, حضور نے فرمایا کہ وہ جناب علی جب وہ دعویٰ کرے گا نا کہ پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا, پھر نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں. حضور نے اس کی تیسری نشانی بھی بتا دی کہ وہ آنکھ سے کانا ہوگا. چوتھی نشانی یہ بتائی کہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان اوپر یہاں پہ لفظ کافر لکھا ہوگا. کئی روایات میں آتا ہے کہ الگ الگ ہجے ہیں کہ کاف فا را لکھا ہوگا, کئی روایات میں آتا ہے کہ لفظ کافر پورا ڈائریکٹ لکھا ہوگا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ نشانی بتائی. اور پھر ہوگا کیا؟ حضور نے فرمایا کہ اس وقت 40 دن, پہلا دن سال بھر کے برابر ہوگا. پہلا دن اتنا بڑا ہوگا کہ وہ سال بھر کے برابر ہوگا. حرمین طیبین کے علاوہ وہ ہر جگہ پہ گشت کرے گا, زمین کے کونے کونے پہ کرے گا, لیکن حرمین طیبین میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا. اگر وہ داخل ہونے کا ارادہ کرے گا تو رب کے فرشتے گرز لے کر اس کے سامنے آ جائیں, اس کو داخل نہیں ہونے دیں گے. فرمایا کہ باقی دن پھر تیزی سے گزریں گے, باقی دن جو ہوں گے وہ تیزی سے گزریں گے. وہ پورے روئے زمین کے اوپر گشت کرے گا اور وہ اتنا تیزی کے ساتھ جائے گا جیسے ہوا جاتی ہے, جیسے ہوا تیز ہوتی ہے, وہ ایسے تیزی کے ساتھ زمین کے کونے کونے پہ جائے گا. فرمایا کہ اس کا فتنہ بہت شدید ہوگا, بہت شدید فتنہ ہوگا. اور پھر کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ ایک باغ ہوگا, ہرا بھرا بڑا خوبصورت باغیچہ ہوگا اس کے پاس, اور پھر ایک سائڈ پہ اس کے پاس آگ ہوگی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے پاس ایک سائڈ پہ جنت ہوگی اور ایک ہاتھ میں اس کے پاس دوزخ ہوگی, اس کی اپنی بنائی ہوئی. یاد رکھیے گا وہ جنت دوزخ نہیں جو رب نے بنانی, اس کی اپنی بنائی ہوئی جنت دوزخ ہوگی. وہ پھر لوگوں کو ڈرائے گا مجھے رب مانو, مجھے رب مانو. اور جو اس کو رب نہیں مانے گا, جو اسے کہے گا کہ تو کافر, تیرے ماتھے پہ کافر لکھا ہے, تو جھوٹا دجال ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ان کو پکڑ کر جو اس نے جہنم بنائی ہوئی ہے نا اس جہنم کے اندر ڈالے گا. سامنے تو جناب علی وہ آگ نظر آ رہی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مومن اس آگ کے اندر جائے گا وہ آگ ایسے ٹھنڈی ہوگی جیسے ابراہیم پر آگ ٹھنڈی ہوئی تھی, وہ آگ ایسے ٹھنڈی ہو جائے گی. فرمایا کہ جو
اس نے جہنم بنائی ہے وہ در حقیقت جنت ہوگی مومن کے لیے، اور جو اس نے جنت بنائی ہے وہ در حقیقت جہنم ہے۔ وہ آئے گا پورے روئے زمین پر، پھر اس طرح کا گشت کرے گا، پورے روئے زمین پر گشت کرے گا، اور اپنے جنت دوزخ کا جناب علی وہ فرمان سنائے گا کہ یہ میری جنت ہے، یہ دوزخ ہے، جو اس کو مانے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ مردے بھی جلائے گا، وہ مردے بھی زندہ کرے گا جب دجال آئے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ایک امتی، حضور نے فرمایا کہ ایک دیہاتی ہوگا، دیہاتی، وہ ایک دیہاتی شخص سے کہے گا اگر تمہارے ماں باپ میں زندہ کر دوں کیا تو مجھے رب مانے گا؟ تو وہ کہے گا ہاں میں مان لوں گا تجھے رب، اگر تو زندہ کرے گا تو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے اس کو وہ طاقت عطا فرمائی، تو وہ کیا کرے گا؟ اس کے پاس دو شیطان، وہ دو شیطانوں کو سامنے لا کر کھڑا کر دے گا۔ وہ شیطان، وہ جو دیہاتی تھا نا، اس شخص کے ماں باپ کی شکل میں ہوں گے دو شیطان۔ وہ شیطان پھر اس کے ساتھ پیار سے بولیں گے بیٹا یہ تیرا رب ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص اس سے انکار کرے گا۔ جب وہ انکار کرے گا نا کہ یہ دجال ہے، رب نہیں ہے، دجال ہے، حضور نے فرمایا کہ وہ دجال اسے قتل کرے گا یا آرے کے ساتھ چیر دے گا اس کو۔ حضور نے فرمایا کہ جب وہ آرے کے ساتھ اس کو چیر دے گا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے ارفع امتی درجتم فی الجنت، وہ شخص میری امت میں سے جنت کے اعلیٰ درجے پر ہوگا، میری امت میں سے۔ فرمایا کہ وہ میری امت میں سے جنت میں اعلیٰ درجے پر فیض ہوگا جس کو وہ دجال قتل کرے گا، جس کو وہ دجال جناب علی آرے کے ساتھ چیرے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، حضور نے فرمایا کہ پھر وہ کیا کرے گا؟ اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہے، ایک ہاتھ میں دوزخ ہے، جو اس کو رب مانتا جائے گا وہ جناب علی اس کی بنائی ہوئی جنت جو در حقیقت جہنم ہوگی اس کے اندر جاتا جائے گا، اور جو اس کو نہیں مانے گا اس کی بنائی ہوئی جہنم جو در حقیقت جنت ہوگی وہ اس کو اس میں ڈالتا جائے گا۔ اور پھر وہ کیا کرے گا؟ زمین کو حکم دے گا زمین سبزے اگائے گی۔ اب دیکھیں وہ زمین سے کہے گا کہ سبزے اگا، زمین سبزے اگانا شروع ہو جائے گی۔ وہ اگر زمین سے آرڈر دے گا یہاں سے آلو نکال، وہ آلو نکالے گی، زمین سے آرڈر دے گا گاجر نکال، وہ گاجر نکالے گی، یعنی جو وہ منہ سے نکالتا جائے گا زمین وہی چیز فوراً نکالے گی، فوراً اگائے گی۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ وہ آسمان کی طرف دیکھے گا، آسمان سے کہے گا کہ بارش نازل کر، بارش فوراً آسمان بارش نازل کرے گا۔